یونس نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1751۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1752۔ یونس نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو منا کی مسجد کے نزدیک ہے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر جمرہ ثانیہ وسطیٰ کے پاس آتے، یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد واپس ہو جاتے، یہاں آپ دعا کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ ظاہری نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، وہ بھی اسی طرح اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1753۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا چاہا خوشبو لگائی تھی۔ اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الزیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا، آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1754۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کریں، البتہ حائضہ سے یہ معاف ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1755۔